أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم محترم معزز بزرگ اور عزیز دوستو، اللہ نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور اسلام جیسا مذہب ہمیں عطا فرمایا۔ کون؟ چلو، کیا نام؟ نہیں، اچھا۔ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو مسلمان بنایا اور اسلام جیسا سچا مذہب عطا فرمایا۔ یہ اللہ کا ہمارے اوپر کرم ہے۔ اسلام ایسا مذہب ہے کہ اس مذہب کے سامنے مذہب کے طور و طریقوں کے سامنے اب کسی مذہب کی یا کسی مذہب کے طور و طریقوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام مکمل دین ہے اور ایسا دین ہے کہ انسان اس کے مطابق زندگی گزارے گا تو آسانی کے ساتھ، سہولتوں کے ساتھ زندگی گزرے گی، دنیا کی زندگی بھی اچھی رہے گی اور دنیا کے بعد والی زندگی بھی اچھی رہے گی۔ اسلام کا مطلب ہے تابعداری کرنا، ایک ایسا نظام زندگی، ایک ایسا زندگی گزارنے کا طریقہ کہ جس پر چل کر انسان کامیابی تک پہنچ سکتا ہے۔ اسلام اس کو کہا جاتا ہے۔ مسلمان کا مطلب تابعداری کرنے والا، یعنی بات کو مان کر زندگی گزارنے والا۔ تو اللہ رب العزت نے ہم سب کو مسلمان بھی بنایا، یعنی بات کو مان کر زندگی گزارنے والے، اور اسلام جیسا مذہب بھی عطا فرمایا کہ اب ہم کو اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کی ضرورت نہیں ہے۔ اسلام کے طور و طریقوں کے علاوہ اب ہمیں کسی مذہب کے طور و طریقوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ
اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حج پر تشریف لے گئے، یہ آخری حج تھا اللہ کے نبی کا، جس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، تو ایسے موقع پر اللہ رب العزت نے آیت نازل فرمائی اور اس پہ فرمایا گیا کہ تمہارے اوپر میں نے اپنے دین کو مکمل کر دیا ہے، اب تمہیں میرے دین کے ہوتے ہوئے اب تمہیں کسی دوسرے دین کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اسلام ایسا مذہب ہے کہ مسلمان کو زندگی کے ہر شعبے میں ہر کام کا طریقہ بتاتا ہے، چاہے زندگی میں خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، نفع ہو، نقصان ہو، کسی کی موت ہو، کسی کی پیدائش ہو، شادی بیاہ کا موقع ہو، لین دین کا مسئلہ ہو، گھریلو اندر کی زندگی ہو یا باہر کی زندگی ہو، شوہر بیوی کے حقوق ہوں، ماں باپ کے بچوں کے حقوق ہوں، ان تمام چیزوں کو اسلام ہمیں اچھے طریقے سے بتاتا ہے کہ بھئی یہ کام اس طرح کرو۔ یہاں تک کہ ہماری شریعت کے اندر استنجا کرنے کا طریقہ بتا دیا گیا، چاہے وہ چھوٹا استنجا ہو، بڑا استنجا ہو، غسل کرنے کا طریقہ بتا دیا گیا، وضو کرنے کا طریقہ بتا دیا گیا، سونے کا طریقہ، کھانے کا طریقہ، سو کر اٹھنے کے بعد کیا کریں، کون سا کام سو کر اٹھنے کے بعد فوراً کرنا منع ہے، تو یہ تمام چیزیں اسلام کے اندر بتا دی گئیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اسلام کے ہوتے ہوئے مسلمان کو اب کسی دوسرے دین کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ بھئی اسلام کے علاوہ دنیا میں کوئی اسلام سے بھی بہتر دین ہے، تو گویا کہ وہ آدمی اسلام سے نکل گیا ہے۔ اسلام سے بہتر آج تک کوئی مذہب اللہ نے اتارا ہی نہیں ہے۔ تو اسلام بہت ہی بہترین اور بہت ہی سچا اور بہت ہی اچھا مذہب ہے۔ قرآن پاک کی جو آیت شریفہ میں نے خطبے کے دوران پڑھی ہے، اللہ اس میں فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو مکمل طریقے سے اسلام میں ایمان میں داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی اتباع نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، اگر تم شیطان کی اتباع کرو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ گمراہ ہو جاؤ گے، راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ تو اللہ نے اس آیت شریفہ میں صاف طور سے فرما دیا مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہونا ہے۔ اب مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان کی زندگی کے جتنے شعبے ہیں، اور اس میں کھانا پینا، سونا اٹھنا بیٹھنا جاگنا، کام کرنا، اور اسی طریقے سے شادی بیاہ، اور اسی طریقے سے لین دین، خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، نفع کا موقع ہو، نقصان کا موقع ہو، ہر چیز کو اسلام کے دائرے کے اندر لانا ضروری ہے۔ اگر ہم اسلام کے دائرے کے اندر کچھ چیزیں لاتے ہیں، اسلام کے دائرے کے باہر کچھ چیزوں کو کرتے ہیں، تو پھر یہ چیز ہمیں گمراہی کی طرف لے کر جائے گی۔ اور عام طور سے انسان شریعت کے حدود کو اسی وقت پار کرتا ہے جبکہ شیطان اس کے اوپر مسلط ہوتا ہے۔ انہ لکم عدو مبین، فرمایا گیا وہ تمہارا بڑا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، وہ تم کو کیا کر دے گا؟ گمراہی کی طرف لے کر جائے گا، غلط راستے پر لے کر جائے گا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ مکمل طریقے سے اسلام کے دائرے میں آ جاؤ، نمازیں ہماری اسلام کے مطابق ہو، روزہ ہمارا اسلام کے مطابق ہو، حج ہمارا اسلام کے مطابق ہو، صدقہ خیرات ہمارا اسلام کے مطابق ہو، کسی سے ملنا جلنا اسلام کے مطابق ہو،
شادی ہماری اسلام کے مطابق ہو، جنازہ ہمارا اسلام کے مطابق ہو، خوشی ہماری اسلام کے مطابق، غمی ہماری اسلام کے مطابق، نقصان آ جائے تب بھی اسلام کے دائرے میں ہو، خوشی نفع ہو گیا تب بھی اسلام کے دائرے میں ہو۔ ایسا نہیں کہ بھئی منمانی زندگی ہم گزار رہے ہیں، جب چاہے اسلام کے دائرے میں آ گئے، جب چاہے اسلام کے دائرے سے نکل گئے، یہ اللہ ہرگز معاف نہیں کرتے۔ اور یہ چیز اسلام کے ساتھ بہت بڑا مذاق بن جائے گا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اسلام کے دائرے میں رہ کر مکمل زندگی ہم کو گزارنا ہے، غیروں کے طور و طریقوں کو چھوڑنا ہے، یہود و نصارہ کے طریقوں کو چھوڑنا ہے، مسلمان بن کے پوری زندگی رہنا ہے۔ کبھی مسلمان بن گئے، کبھی یہود و نصارہ کے طریقے پہ چل گئے، کبھی مسلمان بن گئے، کبھی غیروں کے طریقے پر چل گئے، تو اللہ اس کو معاف نہیں کرتے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جتنی ہماری زندگی ہے پوری زندگی اسلام کے دائرے میں رہے، تب جا کے انسان کامیابی تک پہنچ سکتا ہے۔ اگر ایسا نہیں کیا، جب چاہے اسلام کے مطابق زندگی گزار لیا، جب چاہے اسلام کو چھوڑ دیا، جب چاہے ایمان کے تقاضوں کو پورا کر لیا، جب چاہے ایمان کا مذاق اڑا لیا، تو یہ چیز انسان کو جہنم کی طرف لے کر جائے گی۔ آج ہمارے کتنے مسلمان ایسے ہیں جو کہ اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے غیروں کے طریقوں کو اپناتے ہیں، یہود و نصارہ کے طریقوں کو اپناتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس چیز سے منع فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں بات آتی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ دنیا کے اندر جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا، اللہ حشر کے میدان میں اسی قوم سے اٹھائیں گے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک منع فرمایا ہے حدیث پاک میں کہ مرد عورت کا لباس پہنے اور عورت مرد کا لباس پہنے، اس طریقے سے لباس پہننا بھی شریعت کے اندر جائز نہیں ہے اور حرام ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے، جو بندہ جس طریقے پر رہے گا اس کے اندر انہی کی عادتیں آئیں گی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی عورتوں کے لباس پہنتا ہے، عورتوں جیسا اپنا لائف سٹائل ہے، اس کا بال اس کے عورتوں جیسے ہیں، ناخن اس کے عورتوں جیسے ہیں، اور اس کا سر سے لے کر پیر تک پورا بدن عورتوں جیسا، تو اس آدمی کے اندر ہر حال میں عورتوں کی عادتیں ضرور آ جائیں گی اور وہ آدمی مجبور ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے کوئی عورت اپنے اندر مرد کی عادتیں پیدا کر لے اور مرد کا لباس پہننا شروع کر لے، مرد کے جیسے گھومنا شروع کر لے، تو اس عورت کے اندر زنانہ پن ختم ہو کر مردانہ پن آ جائے گا، اور اس سے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمایا ہے، اور یہ بالکل حرام چیز ہے۔ تو جب صرف لباس بدلنے سے اور اپنے ہاتھ پیر کے ناخن بدلنے سے، اپنے سر کے بال بدلنے سے انسان مرد سے عورت، عورت سے مرد بن جاتا ہے، تو پھر طور و طریقے اگر اپنائیں گے تو انسان مسلمان کیسے باقی رہ جائے گا؟ کبھی مسلمان یہود و نصارہ کے طریقے پہ چلے جاتا ہے، کبھی مسلمان غیروں کے طریقے پہ چلے جاتا ہے۔ اہل کتاب کے طریقوں کو اپنانا بھی گناہ ہے، حرام ہے، غیروں کے طریقے اپنانا بھی گناہ اور حرام ہے، دونوں کو اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ ابھی پچھلے ہفتے کرسمس کے بارے میں نے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کی ہیں کہ وہ چیز ہمارے عقیدے کے اوپر حملہ کرتی ہے، اس کی وجہ سے ہمارا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے، اور یہ بنیادی چیز ہے کہ جس کا عقیدہ خراب ہو جائے اس کا ایمان محفوظ رہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ آسمان ٹوٹ کے نیچے گر جائے،
سورج ستارے ٹوٹ کر گر جائیں یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن جس کا عقیدہ خراب ہو جائے اور اس کا ایمان باقی رہے یہ ہو نہیں سکتا۔ عقیدے کے اوپر ایمان کی عمارت باقی رہتی ہے۔ اگر کوئی بلڈنگ ہم بنائیں اور اس کے پلر مضبوط نہ ہو اور اس کی بنیاد مضبوط نہ ہو تو اس کے اوپر بلڈنگ کھڑی کرنا مشکل ہے، ہمارے لیے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ تو اسی طریقے سے عقیدہ جو ہے پلر کا کام کرتا ہے، عقیدہ بنیاد کا کام کرتا ہے۔ عقیدہ اگر کمزور ہو گیا تو سمجھو ایمان کی عمارت ہماری پوری ختم ہو جائے گی۔ ابھی اس ہفتے سال ہمارا بدل رہا ہے، 2024 نکل کر 2025 شروع ہونے والا ہے۔ انگریزی مہینوں کے اعتبار سے آخری دن اس سال کا منگل کا دن ہے۔ منگل کو دسمبر کی 30 پر 1 تاریخ ہوگی اور چہارشنبے کو جنوری کی 1 تاریخ ہوگی۔ اور یہ چیز بھی مسلمانوں میں اتنی عام ہو چکی ہے کہ لوگ بہت شوق سے یہ کام کرتے ہیں کہ نئے سال کی خوشخبری دینا، نیا سال آ گیا، سمجھنے لگے کہ بھئی عید آ گئی۔ یہ تمام باتیں غلط ہیں۔ اسلام ہمیں سال میں 2 عیدیں دیتا ہے، ایک ہے عید الفطر اور ایک ہے عید الاضحیٰ۔ اس کے علاوہ ہمارے لیے کوئی تیسری عید نہیں ہے۔ ان 2 دنوں میں شریعت کے حدود میں رہ کر جتنا ہم خوشی کریں گے ثواب ملے گا، شریعت کے حدود میں رہ کر جتنا اچھا کھائیں گے کھلائیں گے ثواب ملے گا، شریعت کے حدود میں رہ کر جتنا اچھا پہنیں گے پہنائیں گے ثواب ملے گا۔ اور ثواب کی نیت سے ہم ان 2 دنوں میں یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے ان 2 دنوں میں ثواب کی نیت سے ہی ہم کھا سکتے ہیں، ثواب کی نیت سے ہم پہن سکتے ہیں، ثواب کی نیت سے ہم کھلا سکتے ہیں، ثواب کی نیت سے ہم دوسروں کو کپڑا پہنا سکتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہ سمجھنے لگے کہ بھئی سال ہمارا بدل رہا ہے، دسمبر کی 30 پر 1 تاریخ آئی، جنوری کی 1 تاریخ آئی، چلو ہمارے لیے خوشی کا موقع، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اگر سال بدلنے پر خوشی کا موقع، خوشی کا اگر مظاہرہ کرنا تھا تو اسلام ہمیں کیا سکھاتا کہ بھئی ذی الحجہ کا مہینہ ختم ہو جائے، محرم کی 1 تاریخ آئے تو اس وقت کیا کرو تم لوگ خوشی مناؤ، لیکن شریعت نے ہمیں اس کا حکم نہیں دیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ شریعت جب کسی کام کا حکم نہیں کرتی، کسی کام کے بارے میں شریعت کچھ نہیں کہتی تو وہ کام ہمارے لیے جائز نہیں۔ اور اسلامی مہینے ہمارے لیے ضروری ہیں۔ سال کے جو مہینے ہیں وہ 3 طرح کے ہیں، ایک انگریزی مہینہ اور ایک نبوی مہینے اور ایک ہجری مہینے۔ انگریزی مہینے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یا وفات سے تعلق رکھتی ہیں، حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے پردہ نہیں فرمائے، آپ کا انتقال نہیں ہوا، آپ کی وفات نہیں ہوئی۔ پچھلے جمعہ میں میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے آپ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے یہ تاریخ کی نسبت ہے، تاریخ کا تعلق ہے۔ اب نبوی تاریخ کون سی ہے؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبی بنایا، نبی بنانے کے بعد سے نبوی تاریخ شروع ہوتی ہے کب تک؟ ہجرت تک۔ آپ مکہ سے مدینے کو ہجرت کر کے آئے، اس درمیان میں نبوی تاریخ چلتی تھی۔ ہجرت کرنے کے بعد ہجری تاریخ ہے، اور یہ تاریخ کب سے شروع ہوئی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے سے شروع ہوئی۔ ہمارے لیے تاریخ زیادہ معتبر کون سی ہے؟ قمری اور ہجری تاریخ ہے، چاند کی تاریخ، اسی کو ہم ہجری کہیں گے، اسی کو ہم اسلامی تاریخ کہیں گے، اسی کو ہم عربی تاریخ کہیں گے۔ چاند کی تاریخ ہمارے لیے معتبر ہے، اس لیے کہ شریعت کے جتنے بڑے بڑے احکامات ہیں چاند کی تاریخ کے اعتبار سے ہی لاگو ہوتے ہیں۔ جیسا کہ رمضان کا مہینہ انگریزی مہینوں کے اعتبار سے نہیں آتا بلکہ چاند کے مہینوں کے اعتبار سے آتا ہے۔ رمضان کا چاند جب نظر آئے گا وہ 1 تاریخ ہوگی اور اس وقت سے رمضان کے روزے شروع۔
اور رمضان کے روزے کب ہم ختم کریں گے؟ چاند دیکھ کر، یعنی شوال کی پہلی تاریخ ہوگی، اس وقت ہماری عید کا دن ہوگا۔ حج کا مہینہ اسی ہجری مہینے کے اوپر رہتا ہے، اسلامی تاریخ پر رہتا ہے۔ زکوٰۃ اگر ہمارے اوپر فرض ہے تو ہم انگریزی تاریخ کا حساب نہیں کریں گے، بلکہ چاند کی تاریخ کا حساب کریں گے۔ تو چاند کی تاریخ کا بہت بڑا اعتبار ہے شریعت کے اندر، بہت بڑا رول ہے اس کا، کہ اسی تاریخ کا حساب کر کے ہم کیا کریں گے، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے حج ہو، چاہے اور کوئی بڑی عبادت ہو، اسی کے اوپر ہماری جو ہے عبادتیں ہوتی ہیں۔ اگر خوشی منانا ہے، اللہ کے نبی نے اجازت دی ہوتی خوشی منانے کی، تو وہ محرم کی پہلی تاریخ کو ہوتی، لیکن اللہ کے نبی نے محرم کی پہلی تاریخ کو بھی خوشی منانے کا حکم نہیں دیا، اور نہ ہی صحابہ کو حکم دیا، نہ ہی اللہ کے نبی نے خود خوشی منایا۔ سال آتا رہے گا، جاتا رہے گا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اللہ نے ایسا ہی دنیا کا نظام بنایا ہے کہ سال آتا رہے گا، جاتا رہے گا۔ اگر اس کو ضروری قرار دیں گے تو بہت ساری چیزیں جو ہے اس کے اوپر آ جائیں گی۔ تو اس لیے شریعت جہاں تک ہماری رہبری کرتی ہے، وہاں تک ہم کو شریعت کے حدود میں رہنا ہے۔ اور دسمبر کی آخری تاریخ، اس رات میں کتنا گناہ ہوتا ہے، اس رات کا جو گناہ ہے، اس کی جو مقدار ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے۔ اتنا لوگ شراب پیتے ہیں، اتنا لوگ پٹاخے پھوڑتے ہیں، اس سے ہمارا مال برباد ہوتا ہے اور ہماری طبیعتیں خراب ہوتی ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول ہم سے ناراض ہوتے ہیں۔ ہر طرح کا نقصان ہمارا، جان کا بھی نقصان، مال کا بھی نقصان، اور ایمان کا بھی ہمارا نقصان۔ کتنے ایسے ہمارے مسلمان ہیں جو کہ وہ 2 دنوں میں خوشی مناتے ہیں، اور صرف خوشی نہیں مناتے، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس رات میں پٹاخے پھوڑتے ہیں، کیک وغیرہ کاٹتے ہیں، اور اسی طریقے سے شراب بھی پیتے ہیں۔ کیک کھانا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اس تاریخ کو متعین کر کے اس رات میں جاگ کر اور اس کو ایک ضروری کام سمجھ کے کرنا، یہ چیز گناہ ہے۔ پٹاخے پھوڑنا شریعت کے اندر اجازت نہیں ہے، جائز نہیں ہے، بالکل حرام ہے، اس لیے کہ اس سے جان کا بھی نقصان ہو سکتا ہے اور مال کا تو ہر حال میں نقصان ہے۔ تو چار نقصان اس میں جمع ہو رہے ہیں۔ ایک، مال ہمارا برباد ہو رہا ہے، وقت ہمارا برباد ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ طبیعت کے اوپر اثر پڑتا ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول ناراض ہوتے ہیں۔ اور یہ انگریزوں کا طریقہ ہے، عیسائیوں کا، یہودیوں کا طریقہ ہے کہ دسمبر کی آخری تاریخ کو، 30 پر 1 تاریخ کو وہ لوگ خوشی مناتے ہیں، کیک وغیرہ کاٹتے ہیں، پٹاخے پھوڑتے ہیں، گویا کہ دنیا کو یہ دکھاتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی جنگ جیت لی۔ تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ شریعت ہمیں کہتی ہے کہ بھئی پیسہ فضول خرچ مت کرو۔ پیسہ فضول خرچ کرنا شروع کریں گے، خواہشات کو پورا کرنا شروع کریں گے، تو مرتے دم تک انسان کی کوئی خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔ اس زمانے میں اللہ کا احسان ہے ہمارے اوپر کہ اللہ رب العزت نے ہر آدمی کو نواز دیا ہے، ہر آدمی اپنے اپنے حساب سے مالدار ہے۔ ایک وہ زمانہ تھا جب کہ لوگ کھانے کے لیے ترستے تھے۔ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں، پہننے کے لیے کپڑا نہیں، رہنے کے لیے صحیح گھر نہیں، وہ لوگ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ اگر یہی پیسہ ہمارا پٹاخے میں جو فضول خرچ ہو رہا ہے، اور شراب پینے میں ہمارا پیسہ جا رہا ہے، اور دسمبر کی 31 تاریخ کو، 30 پر 1 تاریخ کی رات کو کیک کاٹنے میں ہمارا پیسہ جو برباد ہو رہا ہے، اگر یہی پیسہ غریبوں پہ خرچ کیا جائے تو کتنا فائدہ ہوگا۔
کتنے لوگوں کی زندگیاں بدل جائیں گی، کتنے لوگوں کے لیے کھانا ملے گا، کتنے لوگوں کے لیے صحیح کپڑے کا انتظام ہو جائے گا، کتنے لوگوں کے لیے صحیح گھر کا انتظام ہو جائے گا۔ تو یہ تمام چیزیں شریعت کے اندر اس کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے۔ جو چیز حرام ہے اس کو حرام ہی سمجھیں، ایسا نہیں کہ بھئی حرام ہے لیکن ہم اس کو حلال سمجھیں گے۔ تو بات ایسی ہو گئی کہ ہم شریعت کے مطابق زندگی گزارنا نہیں چاہتے، بلکہ شریعت کو ہماری زندگی کے مطابق لانا چاہتے ہیں۔ اور جو بندہ شریعت کو اپنی زندگی کے مطابق لانے کی کوشش کرے گا تو قرآن کا اور حدیث کا فیصلہ ہے کہ وہ آدمی گمراہ ہو جائے گا۔ تو یہ تمام چیزیں اسلام کے اندر جائز نہیں ہیں، بالکل حرام ہیں، ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ کرسمس کے دن جو بچے ہمارے عیسائیوں کے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، چرچ کے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، وہ لوگ کیا کریں، اپنے بچوں کو اس دن، اس سے ایک دن دو دن، اس کے بعد ایک دو دن کیا کریں، اسکول نہ بھیجیں، اس لیے کہ عقیدہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ عقیدہ اگر محفوظ رہا تو ہر چیز محفوظ ہے ہماری۔ عقیدہ ہمارا ختم ہو گیا تو سمجھو ہر چیز ختم ہو گئی۔ تو اسی طریقے سے اگر یہ اس ہفتے میں 1 جنوری چہارشنبے کو آ رہی ہے، عام طور سے اس دن اسکولوں میں چھٹی بھی رہتی ہے، اگر کوئی اسکول والے کچھ وقت کے لیے بچوں کو بلائیں، اگر ایسے اسکولوں میں ہمارے بچے پڑھتے ہیں تو اس دن ہرگز اسکول نہ بھیجیں، ایک دن دو دن کا کوئی نقصان نہیں۔ لیکن اگر ہمارے بچے اس ماحول میں بڑھیں گے، اس ماحول میں پلیں گے، اس ماحول میں ہمارے بچوں کی پرورش ہوگی تو ان کے اندر سے ایمان کی حرارت ختم ہو جائے گی، ان لوگوں کے اندر عیسائیوں کے اور یہودیوں کے طور و طریقے آ جائیں گے۔ کیسے کیسے جو ہے آج مسلمانوں کی زندگیوں میں گناہ شروع ہو چکے ہیں، غیروں کے عیدیں آتی ہیں، دیوالی آتی ہے تب بھی مسلمان شریک، گنیش کی عید آتی ہے تب بھی مسلمان شریک، کرسمس آتا ہے تب بھی مسلمان شریک، اور دسمبر کی 31 تاریخ، 31 تاریخ اور جنوری کی 1 تاریخ آتی ہے تب بھی اس میں مسلمان شریک ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر اسلام کے دائرے میں آنا ہمارے لیے فرض ہے، ضروری نہیں بلکہ فرض ہے۔ یہ چیزیں عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں، تو اس لیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ اگر اور عام طور سے 1 جنوری کو بچے کیا کرتے ہیں، بچوں کو، دوسرے بچوں کو دیکھتے ہیں کہ بھئی دوسرے بچے نئے کپڑے پہنے ہیں، تو ہمارے گھروں میں عام طور سے بچے کیا کریں گے، ضد کریں گے کہ دوسرے بچے نئے کپڑے پہن کر آئے ہیں، میں بھی نئے کپڑے پہنوں گا۔ تو اس دن بھی اپنے بچوں کو نئے کپڑے پہنانے سے بچائیں۔ اگر بچے روتے ہیں، کچھ وقت کے روئیں گے، رو کر خاموش ہو جائیں گے۔ اگر آج ہم نے یہ سوچ لیا کہ بھئی بچے روتے ہیں، ضد کرتے ہیں، اس لیے چلو نئے کپڑے، کیا اس میں پریشانی ہے، اگر یہ سوچ کر ہم نے پہنا دیا تو یہ ہمارے بچوں کی بربادی کا پہلا قدم ہے، یہ ہمارے بچوں کی بربادی کا پہلا قدم ہے، پہلی سیڑھی پر ہم نے قدم رکھ دیا۔ تو اس لیے ہر وہ چیز چاہے کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، وہ آگے چل کر ہمارے ایمان کو، ہمارے بچوں کی ایمان کو بگاڑ دے، ہمارے اور ہمارے بچوں کے عقیدے کو بگاڑ دے، چاہے کتنی ہی چھوٹی چیز کیوں نہ ہو، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اس کے دروازے کو بند کر دیں۔ چھوٹے سوراخ کا دروازہ بھی اگر کھل گیا تو وہ دروازہ آگے چل کر بہت بڑا ہو جائے گا اور اس کو روکنا ہمارے بس کی بات نہیں رہے گی۔ تو اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو، اپنی زندگیوں کو، اپنے بچوں کی زندگیوں کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح طریقے سے، مکمل طریقے سے اسلام کے دائرے میں رہ کر زندگی گزارنے کی، اور اسی طریقے سے غیروں کے طور و طریقوں سے اور انگریزوں کے، یہودیوں، عیسائیوں کے طور و طریقوں سے بچنے کی اور صحیح طریقے سے زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔